حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پر ایمان لانا اور تصدیق کرنا اور اس کے راستے میں جہاد کرنا۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں اس سے کم درجے والا عمل پوچھ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، درگزر اور صبر۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں اس سے بھی کم درجے والا عمل پوچھ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے جو فیصلہ کر دیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کو الزام نہ دو۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس کچھ اشعری لوگ آئے اور کہا، ہمارے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلیں، کیونکہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک کام ہے۔ میں ان کے ساتھ چل پڑا اور وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، ہمیں کسی کام پر مقرر فرمائیے۔ حضرت ابو موسیٰ نے کہا، میں نے ان کی اس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معذرت کی اور آپ کو بتلایا کہ مجھے علم نہیں تھا کہ انہیں یہ کام ہے، ورنہ میں ان کے ساتھ نہ آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے سچا جانتے ہوئے میری معذرت کو تسلیم فرمایا اور ارشاد فرمایا، ہم کسی ایسے شخص کو اپنے کسی کام پر مقرر نہیں کرتے جو خود طلب کرے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، ایمان کا کون سا گوشہ میرا ایمان ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ قابل بھروسہ ہے۔ ابو ذر نے کہا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے دشمنی، اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے نفرت کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانے میں اللہ کی تقدیر کو جھٹلانے والوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ ترجمہ، اور ان گناہ گاروں سے کہا جائے گا، دوزخ کی آگ لگنے کے مزے چکھو، بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک مقررہ اندازے پر پیدا کیا ہے۔ عزیز دوستوں، اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر لازمی کریں۔ جزاک اللہ۔